اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں سب سے افضل ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ انبیاء کو، ایک نبی کو اللہ جل شانہ نے معجزہ اور علم و حکمت اور فضیلت ایسی عطا فرمائی تھی کہ سارے عالم پر افضل تھی، اور یہ لاکھ اور لاکھ سے زیادہ پتہ نہیں کتنے نبی آئے، ان سارے انبیاء کے سارے خصائص اور خوبیوں کو اکیلے محمد الرسول اللہ سے تو تنہا داری۔ خلاصے کائنات انبیاء کرام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کے تمام خوبیوں کے جامع کمالات۔ یہ تو بہرحال مومن مانتا ہے، کہتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے جو اصل سوچنے کی چیز تھی کہ جس طریقے سے سارے انبیاء کرام کو اللہ جل شانہ نے اس دین کی پختگی کے لیے، اس دین کی بھلائی کے لیے، اس ایمان کے لیے، اس اسلام اور اس نعمت کو اتمام تک پہنچانے کے لیے جتنی دنیا کی پریشانیاں ہو سکتی تھی سب سے زیادہ ان انبیاء کرام کے حصے میں آئی۔ اور کم سے کم کیا ہوتا تھا، جب صحابہ لرز رہے تھے، ترس رہے تھے، بھوکوں مر رہے تھے، دشمنوں کے یلغار ہو رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، صحابہ کا ایمان پہاڑ ٹل سکتے تھے، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا تھا، نہ لالچ سے، نہ کسی خوف سے، نہ دنیا کے کسی بھی سیاست سے یا کسی سماج سے۔ ان کا بھی دل دہل گیا تھا، ان کے بھی دل نکل کر کے حلق میں آ کر کے اٹک گئے تھے، قریب تھا کہ اللہ جل شانہ کے سلسلے میں ان کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے تھے۔ تو ان سب صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹکی میں ایک بات کہی، ان کو سمجھ میں آئی، آگے یہ کیا ہے؟ وہاں تو کم سے کم یہ تھا کہ ایک نبی کے سر پہ، اس کے مانگ پہ رکھا جاتا تھا آرے کو اور ایسے چیر دیا جاتا تھا جیسے کوئی یہ نہیں، اور پورے صبر و شکر کے ساتھ اس کو لے لیتے، کوئی واویلا نہیں، کوئی مصیبت کی نہیں، کوئی ڈھنڈورا نہیں، کوئی خوف نہیں، ایمان کی حالت میں دوسروں کو اور ایمان بڑھا کر کے چلے۔ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والے سب حالات اور واقعات انبیاء کرام کے تھے، اور طرح طرح کے تھے، نمرودوں اور قارونوں، فرعونوں، ایک فرعون نہیں جس کو ہم لوگ جانتے ہیں، کتنے تھے جس کا مقابلہ کرتے تھے، کتنے تھے جو لالچ دینے کے اور دنیا کے، وہ کون سا طریقہ تھا جو ان کو نہیں اپنایا گیا تھا، لیکن ان کا کیا حال تھا، وہ ایمان پر برقرار ہی نہیں، دنیا کو سبق دے کر کے گئے تھے۔ وہ تو اللہ کے بخاری اور شریف کی غالباً روایت ہے، حدیث تو صحیح ہے، بہت مشہور ہے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جہان کی جتنی مصیبتوں کو تم سنتے ہو، جتنے مشکلات کو جھیلتے ہو، جتنے مشکلات کا تصور کر سکتے ہو، تم ایک فارمولہ یاد رکھو کہ دنیا میں آزمائشوں کی بھٹی میں تپائے جانے کا جو سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ تھا وہ انبیاء کے حصے میں آیا۔ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، تو پھر جو جتنا مثالی ہوگا، جتنا بہتر ہوگا، جتنا نیک ہوگا، جتنا اس شاہ راہ سنت پر اور طریقے مصطفی اور نبوی اور سلف صالحین کے منہج اور طریقے کو اپنائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ ستایا جائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرے۔ ثم الامثل فالامثل، تو اللہ کے نبی محمد الرسول جامع کمالات انبیاء، اور اسی طریقے سے سارے نبیوں کے حصے میں جو مصیبتیں آئیں، صرف ایک مسئلے میں، توحید کے مسئلے میں، وہ کل آپ نے برداشت کیا۔ تو ایک سنت یاد رکھنا، وَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، یہود جو دنیا کی سب سے بدترین قوم تھی،
اللہ جل شانہ نے قرآن میں کیوں ذکر کیا اس کا بار بار، اور یہاں ذکر کیا کہ فتؤمنون ببعض الکتاب، نبی کی فضیلت بیان کرنی ہو تو گلے پھاڑتے ہو اور بسا اوقات دوسروں پر برتری بخشتے ہو، اور نبی کے اسی سنت کو، اسی حدیث کو جب مسائل و مشکلات میں ان کی تعلیمات کو برتنے میں جہاں معاملہ پیش آتا ہے تو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہودیوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس میں بھی جس طریقے سے دنیا میں اقوام و ملل بہت سے پیدا ہوئیں، یہ مسلمانوں میں مختلف فرقے پیدا ہوئے، اور ان فرقوں میں 72 کوئی توازن نہیں ہے، 72 کہا گیا کہ یہ کلھا فی النار، سب جہنمی ہے۔ عجیب لگتا ہے، الا واحدہ، اور ایک کون ہے، اور اس کے دعوے دار کون ہے، اور حقیقت میں کہیں نہ کہیں زبانی جمع خرچ کی کسوٹی پر کون اترتا ہے؟ وہ فرقہ ناجیہ۔ سلف کو پڑھیے تب بھی یا خلف کو دیکھیے تب بھی وہ کیا ہے؟ فرقہ ناجیہ ہم اہل الحدیث۔ ابو سعید خدری کہیں، امام بخاری امام مسلم سے کہتے ہوئے آج تک کے جتنے محدثین، شراح، ایماندار اور اہل علم ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث ہے، طائفہ منصورہ۔ اب یہ بتائیے کہ نبی کی ان ساری خوبیوں کو، کمالات کے جامع کن کو ہونا چاہیے؟ اہل الحدیث۔ اور نبی کے راستے کی دوسری سنت جو ہے کہ سب سے زیادہ کٹھنائیوں میں مبتلا کی جائے اور سب سے زیادہ بھلا چنگا اور کھرا اس کھوٹ کے زمانے میں نکلے تو وہ کیا ہے؟ یہی ایک جماعت ہے۔ لیکن ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیں کہاں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، حالات کیا ہیں۔ حالات جب زیادہ بڑھتے ہیں، 72 کے علاوہ اصل جو اس کا منصب تھا، اس کا منصب یہ تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ 72 کے اندر جو ایمان اور کلمہ حق اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی جہنم سے بچانا ہے، ان کو راہ راست پر لانا ہے، جس ایمان کے دعوے دار ہیں اس ایمان پر گامزن کرنا ہے، یہ 72 کی بھی ذمہ داری تمہارے سر ہے۔ امام بخاری نے مرجئہ سے شروع کیا ہے، بڑے بڑے استاد بیٹھے ہوئے، امام بخاری نے ایمان جو عمل سے خالی ہو، ایسا ڈنکے کے چوٹ پر جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہو لیکن عمل سے خالی ہو، تو اس کو بدترین گمراہ فرقوں میں سارے محدثین اور اہل حدیث نے مانا ہے، بڑے فرقوں میں۔ تو وہاں کی تردید اور اصلاح کا کام ہو، یا آخری جتنی قومیں تھیں، معتزلہ اور اس کے علاوہ جہمیہ، قدریہ، یہ سب فرقوں کی آخری کتاب توحید میں پوری کتاب اسی پر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام فرقوں کی ذمہ داری بھی آپ ہی کی سر میں ہے کہ کلمہ پڑھ کر کے، جنتی ہو کر کے، اللہ والا ہو کر کے وہ بھٹک گیا اور کہاں؟ شاہراہ سنت سے چلا۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی ذالکم وصاکم بہ۔ یہ اللہ نے وصیت کی ہے، یہ ذمہ داری تمہارے سر ڈالی ہے، اور یہ دین پر آ کر کے شاہ راہ پر کھڑا ہو کر کے کلمہ طیبہ کے اقرار کرنے کے بعد بھی دائیں بائیں یہ بھٹک جائیں، یہ تمہارے رہتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے۔